کہ مسجد کا تقدس کیا ہے، مسجد کی خدمت کرنے سے ملتا کیا ہے انسان کو۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ آپ کو حدیث سے سناتا ہوں کہ فرمایا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأۃ کانت تلقط القضاء من المسجد، کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی جو مسجد کے اندر سے کوڑا کرکٹ گند وغیرہ اٹھاتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، مسجد کا خیال کرتی تھی۔ اس دور میں، نبی علیہ السلام کے دور میں، مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے جاتی تھیں اور مرد بھی جاتے تھے، تو وہ عورت مسجد کا بڑا خیال کرتی تھی، مسجد کا بہت خیال کرتی تھی، مسجد کی صفائی وغیرہ۔ تو فرمایا فتوفیت، وہ فوت ہو گئی، فلم یؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدفنها، لیکن جب وہ فوت ہوئی تو ہمارے طرح رسم و رواج تو تھے نہیں، بس اس کو دفنا دیا چپ کر کے۔ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے رسم چل گئے، ہمارے مرنے پہ بھی رسم ہے، آنے پہ بھی رسم ہے، جانے پہ بھی رسم ہے، پتہ نہیں ہر چیز میں کتنے رسم و رواج نکال۔ شریعت نے کسی چیز کو مشکل نہیں بنایا، ہم نے خود مشکل بنایا۔ شادی کتنی آسان کی، لیکن ہم نے رسم و رواج ڈال کے کتنی مشکل کر دی۔ مرنا کتنا آسان ہے، مر گیا بس اس کو کفن دفن دو، جنازہ پڑھو، دفنا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی اس کو اتنا مشکل کر دیا کہ غریب کے لیے وہ ہم نے بہت مشکل بنا دی رسم و رواج ڈال کے۔ تو وہ دیکھے مدینے کے اندر عورت فوت ہوئی، جنازہ پڑھایا گیا، اللہ کے نبی کو خبر نہیں ہوئی۔ کتنی سادگی تھی اس دور میں، اللہ کے نبی کو خبر نہیں۔ حدیث بتا رہا ہے فلم یؤذن، کہ اللہ کے نبی کو علم اس کا نہیں ہوا، فلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات لکم میت فآذنونی، آپ کو جب پتہ چلا نا کہ وہ مائی فوت ہو گئی اور اس کو دفنا بھی دیا، آپ نے فرمایا جب بھی کوئی فوت ہو تو مجھے بتایا کرو۔ اور پھر اس کے مرنے کے بعد وصلی علیہا، اور پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ اس کے قبر پر پڑھی۔ اس پر کتنی، یعنی آپ اندازہ لگاؤ اس عورت کا مقام اتنا بلند کیوں ہوا، مسجد کی صفائی کی وجہ سے۔ وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہمارے یہاں بھی ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے مر گیا دفنا دیے، پر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اللہ کے نبی نے پھر اسپیشل اس کی نماز جنازہ پڑھائی، حالانکہ کسی اور کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا کہ مرنے کے بعد پھر اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ اس مائی کو یہ اعزاز ملا، مسجد کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ اور فرمایا وقال انی رأیتها فی الجنہ، اللہ فرمایا میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت کو میں کہاں دیکھ رہا ہوں، انی، میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا لما کانت تلقط القضاء من المسجد، جنت میں جانے کا سبب کیا بنا؟ کیا نبی علیہ السلام کو اس پر نماز جنازہ پڑھنا بنا؟ نہیں۔ کیا بنا؟ اللہ کی نبی خود بتا رہے کہ اس کے جنت میں جانے کا سبب وہ مسجد کی خدمت بنی۔ جو وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی، مسجد سے گند وغیرہ اٹھاتی تھی، وہ خدمت اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن گئی۔ اندازہ لگائیے، مسجد کی خدمت کرنا، اللہ کے میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ کیا فرمایا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو آخرت پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کا خیال کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر گندگیاں نہیں پھیلاتے ہیں وہ لوگ۔ اور فرمایا اور فرمایا کہ مسجد، دیکھیں قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا کہ بیت اللہ کو پاک رکھو۔ کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اس مسجد کو پاک رکھو۔ اس کی اب بھی آپ جائیں تو بیت اللہ جو ہے مسجد حرام کی صفائی کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا للطائفین والعاکفین،
کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کو پاک رکھو، اور جو جگہ جہاں عبادت کی جاتی ہیں وہاں پر اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے آتے ہیں، اس لیے وہاں پر خوشبو لگانا اور جتنی پاکی کا اہتمام ہو سکے یہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ اگر آپ کو توفیق دے کبھی اپنا گھر بناؤ نا تو ایک کونا مسجد کے نام پہ مختص کر دیا کرو، ایک جائے نماز کی جگہ، 2 جائے نماز کی جگہ مسجد کے نام پہ مختص کر دو کہ یہ میری مسجد ہے، یہ میری گھر کی کیا ہے، مسجد ہے، اور وہاں پہ نماز پڑھا کرو، وہاں عبادت کیا کرو۔ وہ کونے پہ جو برکتیں اتریں گی نا پورے گھر میں وہ پھیلے گی۔ اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ ایک حدیث ہے، یہ اس وقت جب ہم بخاری شریف میں نے پڑھی ہے نا تب کی یہ حدیث اب تک مجھے یاد ہے کہ ایک صحابی نے اپنے گھر کے اندر مصلی بنایا اور تبرک کے طور پر نبی علیہ السلام کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر کے اس کونے میں آ کر نماز پڑھی ہے جہاں میں نے عبادت کرنی ہے تاکہ وہ جگہ میرے لیے اور زیادہ مبارک بن جائے۔ اور نبی علیہ السلام گئے اور ان کے گھر میں جا کر وہاں پہ نماز پڑھی، وہاں پر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تاکہ وہ کونا برکت والا ہو جائے۔ تو ایسے اپنے گھر میں اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کے پاس وسعت ہے، مالی وسعت ہے، تو ضرور یہ جو 1-2 مصلی اپنے گھر میں اگر نہیں ابھی بھی کر سکتے تو کر لیں کہ بھائی گھر کے اندر جو بھی عبادت آپ نے کرنی ہے یہیں کرنی ہے۔ ہمارے ڈیفینس میں ایک گھر میں جاتا تھا تو ان کے گھر کے اندر باقاعدہ مسجد بنی ہوئی تھی، چھوٹی سی، کوئی 5-6 مصلی بس، ایک انہوں نے اس کو مسجد کا نام دیا ہوا تھا۔ سامنے قرآن رکھے ہوتے تھے، کتابیں رکھے ہوتے تھے، اور ان کے گھر کے خواتین مرد جو بھی نماز عبادت تہجد قرآن کی تلاوت وہیں بیٹھ کے کرنا، ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی۔ اس سے بڑی برکتیں آتی ہے گھر کے اندر، بہت برکتیں آتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مسجد کے ویسے برکت اتنی زیادہ ہے، اور پھر اس طرح کے جو ہے گھر کے اندر ایک جگہ کو وہ شرعی مسجد نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ وہ شرعی مسجد بن جائے گی پھر وہ جو مسجد کے احکام اس پہ لاگو ہو جائیں گے، نہیں، وہ نہیں لاگو ہوں گے، وہ آپ کا ایک مصلی ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے، لیکن ایک اس مختص کر لیں گے تو اس کی بڑی برکتیں آپ دیکھیں۔ میں ایک رسالے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اور یہ سچا واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ اللہ، آپ لوگوں کی توجہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ادھر ادھر جا فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، یہ لاہور کے اندر، یہ جو ہے لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک ملازم تھا، جو شوروم نہیں ہوتا گاڑیوں کا شوروم، اس میں ملازم تھا، اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ وہ اس کے اندر ایک اچھی عادت تھی، وہ اتوار کی چھٹی نہیں کرتا تھا۔ عام اتوار کی ملازم کو چھٹی مل جاتی تھی، اس نے اپنی اتوار کی چھٹی بند کی ہوئی تھی، اور وہ چھٹی کرتا تھا جمعے والے دن، جمعے کے دن وہ پکی چھٹی کرتا تھا، اور چھٹی کرنے کے جمعے والے دن اس کی چھٹی کے بعد اس کا کام کیا ہوتا تھا، دائیں بائیں جتنی مسجدیں ہوتی تھی نا ہر مسجد میں جا کے صفائی کرتا تھا۔ جمعے کا دن اس نے اس لیے مختص کیا تھا، ایک مسجد میں صفائی کی، گھنٹہ ادھر لگا، پھر گھنٹہ ادھر لگا، آدھا گھنٹہ ادھر لگا، یہ 5-6 مساجد کی وہ خود جا کے جھاڑو لگاتا تھا، صفائی کرتا تھا۔ فرمایا اس نوجوان کو جو ملازم تھا شوروم کا، اس کو اللہ نے دنیا اتنی دی کہ آج اس کے خود 2 شوروم بنے ہوئے، اور اب بھی اس کی وہ عادت نہیں ختم ہوئی، مالک بن گیا۔ پہلا ملازم تھا شوروم کے اندر، اب خود کئی شوروموں کا مالک بن کر بھی جمعے والے دن جا کے صفائی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب بڑا ہو گیا ہوں، پیسہ آ گیا، اب تو یہ چیز مجھے زیب نہیں دیتی کہ میں جھاڑو لے کے جو ہے وہ صفائیاں کروں، یہ چیز مجھے زیب نہیں دیتی، انسان میں آ جاتی ہے نا۔ یہ ہماری یہ سامنے مسجد تھی، شروع میں میں کبھی جھاڑو لگاتا تھا، کئی بندے مجھے کہتے قاری صاحب، میں نے کہا اللہ کے میں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہوں۔ اللہ کتنے لوگ ہیں مجھ جیسے انسان ہے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو لگا رہے، مجھے اللہ نے یہاں جھاڑو لگانے کی توفیق دی، میرا اللہ یہ بھی کر سکتا نا، مجھے کسی کے گھر ملازم رکھ لیتا، میں وہاں جھاڑو لگاتا، میں کیا کر سکتا؟ اس پہ تو شکر ادا کرنا چاہیے
کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کی صفائی کرتے تھے تو قمیص اتار لیتے تھے کہ مٹی میرے بدن کو لگ جائے۔ اتنی بڑی ہستیاں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبریاں مل گئی، جن کی اولاد جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، وہ مسجد کی صفائی کا یہ کرتے، اتنا اہتمام کرتے، تو ہم کیوں؟ ہمیں تو ہو بطریقہ اولا کرنا چاہیے، اس میں کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ مسجد میں جھاڑو لگانے کی خدمت مل گئی، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، برکتوں کے دروازے کھلوا دیتی ہے انسان پہ۔ دیکھیں نہیں، ملازم کو اٹھا کر مالک بنا دیا مسجد کی خدمت نے۔ جو بندہ مسجد کی خدمت کرے گا اللہ اس پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ اس پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اس کی وہ مشکل، وہ پریشانیاں دور ہوں گی جو سوچے بھی نہیں۔ یہ چولستان صحرا چولستان جو علاقہ ہے، ایک بندہ بتانے لگا کہ وہاں ایک بابا جی تھے، وہ کہنے لگے میرے 5-6 بیٹی ہیں، اور ہمارا وہاں رواج یہ ہے کہ ہم شادی کرتے وٹے سٹے والی، بیٹی دو گے بیٹی لوں گا، اس طرح ان کے وہاں کا ایک رواج ہے۔ تو فرمایا کہ وہ میرے جو ہے نا اپنا کیا نام ہے، میری بچیاں تھیں، کوئی رشتہ نہیں مانگ رہا تھا، بہت جو ہے نا وہ پریشانی بنی ہوئی تھی، رشتہ کوئی نہیں مانگ رہا۔ تو ان سے کہا کہ تم ایسے کرو، اس نے کہا مجھے کسی نے یہ عمل بتایا کہ تم نا مسجد کی صفائی کرو، اور مسجد کی صفائی کرنے کے بعد یہاں تک کہ فرمایا کہ مجھے انہوں نے کہا مسجد میں جھاڑو بھی لگاؤ اور مسجد کے واش روم غسل خانے بھی دو، اپنے لیے سعادت سمجھو، اور اس کے بعد دعا مانگو، اللہ تمہاری مشکل حل کر دے۔ وہ کہنے لگے 1 ہفتہ میں نے یہ کام کیا، 1 ہفتے کے بعد جو میری برادری مجھ سے بات تک نہیں کرتی وہ میرے پاس خود آئے اور انہوں نے مجھ سے رشتے مانگے، اور میرے سب بچوں کے رشتے ہو گئے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے اور جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، پھر وہاں سے کام بنتے جہاں سوچ بھی نہیں آتی۔ لیکن یہ سارا کچھ ملا کس سے ہے؟ مسجد کی خدمت سے ملا ہے۔ تو مسجد کی خدمت پہ اللہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، اس لیے مسجد کا بہت خیال رکھنا چاہیے، مسجد کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا کہ یہ پنجاب کے کسی علاقے میں ایک مسافر آیا، کسی گاؤں میں آیا، تو وہ گاؤں کے اندر جب آیا تو اس نے مسجد میں ڈھیرا ڈال دیا۔ مسجد میں وہ تھا پشاور کا رہنے والا، ان علاقوں کا تھا، وہ کسی پنجاب کے کسی گاؤں میں آیا، وہاں پر اس نے جو ہے وہ ڈھیرا ڈال لیا وہاں پہ مسجد میں، اور پھر مسجد کی خدمت کرنے لگ گیا۔ مسجد کی خدمت کرتا تھا، صفوں کی صفائیاں کرتا تھا، مسجد دھو لیتا تھا، واش روم غسل خانے یہ ساری صفائیاں وہ کرتا تھا۔ تو ہمارا دیہاتی ماحول جو ہوتا ہے، پھر پنجاب کا جو دیہاتی ماحول ہے دین سے بہت دور ہے۔ یہ لوگ جو دیہات میں آپ چلے جائیں نا، بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتہ، غسل کے فرائض تک نہیں پتہ، اور زیادہ تر جو دیہاتی، میں اب یہ مناسب نہیں ہے لیکن دیہات کے مولوی انہیں ان کو چند چیزوں پہ لگایا ہوا ہے، اسے آگے وہ بھی نہیں جانے دیتے، ان کو وہ بھی اس کو آگے جانے نہیں دیتے، تو بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا نہیں۔ تو انہوں نے اس کا نام رکھ لیا بنگی خان۔ وہ سب ہمارے ہاں بنگی ہوتے صفائی کرتے، اس کا نام بھی بنگی، حالانکہ وہ مسجد کی صفائی کرتا تھا لیکن اس کا نام بنگی خان رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا، آخر بنگی خان فوت ہو گیا، اور اس کی ادھر ہی جو قبرستان تھا وہاں پہ قبر بن گئی، اور اس گاؤں کا جو چودھری تھا وہ بھی فوت ہو گیا، اس کی بھی قبر ادھر بنا دی گئی۔ کچھ سالوں کے بعد سیلاب، دریا ساتھ جا رہا تھا، دریا نے رخ موڑا اور سیلاب آ گیا گاؤں کی طرف۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو پورے قبرستان کو جو ہے لے کے جائے گا، ہمارے تو یہاں قبریں ہیں بڑوں کی، تو قبر کشائی ہونی چاہیے، اپنے اپنے میتوں کو اٹھا کر ہم کہیں اور لے جاتے ہیں تو قبرستان ختم ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے قبروں کی کشائی شروع کی، قبر کشائی شروع کی۔ تو کہا کہ جب بنگی خان کی قبر کے ساتھ کسی کی قبر تھی، وہ کھولا تو بنگی خان کی قبر کھل گئی۔ کئی سالوں کے بعد اس کی لاش تر و تازہ رکھی ہوئی تھی، کفن میلا نہیں ہوتا،
ہاں کفن تک بھی میلا نہیں ہوتا، بالکل تر و تازہ. اور تھوڑے سے فاصلے پر جب چودھری صاحب کی قبر کھولی گئی تو ایسی بدبو اور ایسے جو ہے اندر کچھ بھی نہیں تھا، وہ بدبو کی وجہ سے فوری طور پہ وہ قبر بند کر دی گئی. اللہ کے ہاں، مخلوق کے ہاں بنگی خان تھا، اللہ کے ہاں پتہ نہیں کیا مقام لے گئے. مخلوق کے ہاں چودھری صاحب تھے، اللہ کے ہاں پتہ نہیں کیا. تو یہ جو سارا سعادت اس کو ملی ہے، کس سے ملی ہے؟ مسجد کی خدمت سے ملی ہے. مسجد کی خدمت، اور مسجد کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام عطا فرما دیا. ہمیں بھی چاہیے ہمارے محلے میں مسجد ہو، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو آباد کرنے کا خیال رکھنا چاہیے. یہ سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارا تو ہے پہاڑی علاقہ، ہمارے اوپر ایک پہاڑ ہے، وہاں پہ ایک گاؤں والوں نے مسجد بنائی، اور ایسی خوبصورت مسجد بنائی کہ سارا ٹوٹل اس میں لکڑی لگائی، اتنی اعلیٰ قسم کی. کوئی لکڑی کا خرچہ تو تھا نہیں، ساتھ ہی جنگل، بڑے بڑے درخت لگے ہوئے، خود کاٹتے تھے، خود کاریگر. انہوں نے اس کے باوجود بھی فی گھر 25 ہزار روپے خرچہ آیا. بہت بڑا گاؤں تھا، 25 ہزار روپے خرچہ فی گھر آیا. مسجد بڑی خوبصورت بنا دی، لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. نماز پڑھنے کوئی نہیں جاتا تھا. لوگوں نے اپنے گھاس وغیرہ رکھنے شروع کر دی. کئی بندوں نے یہ بات بتائی کہ رات کو اس مسجد سے رونے کی آواز آتی ہے، رات کو اس مسجد سے رونے کی آواز آتی ہے. تو یہ، اور پھر ایک دن جہاں پہ ایک سائڈ پہ لوگوں نے نا گھاس رکھے ہوئے تھے، وہاں پہ آسمانی بجلی گری اور ساری گھاس جو ہے وہ سڑ جل گئی، وہی ختم ہو گئی. تو مسجد بھی آبادی، یہ مسجد جو ہے یہ آبادی مانگتا ہے. جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. یاد رکھو، مسجدیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. جو لوگ مسجدوں کا خیال رکھتے ہیں، مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک دنیا میں سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ مسجدیں ہے. اللہ کو کائنات کے پورے کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب جگہ وہ کون سی ہے؟ مسجد ہے. اور فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے بری جگہ اللہ کی نظر میں وہ بازار ہے. آج ہم دیکھ لیں، ہمارے بازار بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے مسجد ویران ہے. جو اللہ کی محبوب جگہ تھے وہاں ہم ہفتے بعد 10 منٹ کے لیے آتے ہیں تو وہ 10 منٹ ہمارے اوپر گھنٹے کی طرح گزر جاتے ہیں. اور بازاروں میں ہم سے جتنا مرضی وقت لگا لو. بازار ہم صبح جاتے ہیں، رات کو 2 بجے واپس آتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. مسجد میں 10 منٹ بھی اگر لگ جائے نا تو بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار ٹائم زیادہ ہو گیا، ٹائم زیادہ ہو گیا. اس لیے اپنی زندگی میں سے 1 گھنٹہ مسجد کو دے دیا کرو. جو بندہ کہتا ہے میری پریشانیاں، میرے قرضے، میری بیماریاں، میرے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، میں آج آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. آپ نے نماز کے علاوہ، نماز کے نام پہ تو 10-15 منٹ جو دینے وہ دینے ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مقرر کر لو. 1 گھنٹہ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ اور اللہ سے باتیں کرو. 1 گھنٹہ صرف اپنی زندگی میں 1 گھنٹہ نکال لو، آپ کے قرضے دور ہو جائیں گے، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اگر مسجد کو صرف اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ دینا شروع کر دو، آج اسے 1 گھنٹے میں بیٹھ کے تلاوت کر لو، دعائیں مانگ لو، استغفار کر لو، درود شریف پڑھ لو. 1 گھنٹہ اپنی زندگی میں آج کے بعد مسجد کو دینا شروع کر دو. یہ مسجدیں کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گی، یہ تمہاری سفارش کریں گی. تو مسجد کو ساتھ اپنی جو ہے اپنا تعلق بناؤ، اپنی شناسائی پیدا کرو مسجد کے ساتھ، تاکہ مسجد کل کو تمہیں دیکھ کے انکار نہ کرے کہ میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اور سب سے بڑا حق آپ پر اپنی گھر کی مسجد کا ہے، اس کو آباد کرو، اس کو آباد کرو. اسی طرح دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من بنا مسجدا یذکر فیہ اسم اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، نام کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جو مسجد بنائے گا اللہ اس کا عوض کیا دیں گے اس کو؟ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، تم مسجد بناؤ، اللہ اس کی جگہ تمہارے لیے مسجد میں، اللہ جنت میں گھر بنا دیں گے۔ جتنا ہو سکے مسجد کے ساتھ مالی تعاون کرو، مسجد کے ساتھ مسجد کی صفائی کرو، مسجد کی چیزوں کا خیال رکھو۔ مسجد کو مولوی کی مسجد سمجھ نہ سمجھو، اپنی سمجھو، یہ میری مسجد ہے، یہ میری مسجد ہے۔ اور سب سے زیادہ خوشی مسجد کو اس بندے سے ہوتی جو مسجد کو وقت دیتا ہے۔ مال تو ہر کوئی دے دے گا، وقت جو ہے یہ مانگتا ہے مسجد۔ 5 وقت کی نماز اپنے محلے کے مسجد میں جا کر ادا کرو، یہ ہے اصل مسجد کی آبادی۔ مسجد بنا دی اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، مسجد بنا تو دی لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ تو اس لیے مسجد بنانے کے بعد سب سے بڑا کام مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں اللہ کی عبادت کرنا۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام مسجد جاتا ہے، جو شخص صبح اور شام مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جتنی مرتبہ صبح یا شام مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی آئے، آپ اس کو بغیر چائے پانی کے نہیں چھوڑتے نا، تو اللہ تو سخیوں کا بادشاہ ہے، اس کے گھر میں آئے اور آپ کی مہمان نوازی نہ ہوگی۔ لیکن یہ جہان، اللہ نے اس جہان کو پردے کا جہان بنایا، الذین یؤمنون بالغیب، یہاں اللہ کچھ نہیں دکھاتا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا مسجد میں جانے والے اور مسجد میں اٹھنے والے قدم اس کا کیا اجر مل رہا ہے۔ پھر کہے گا کاش سارے دن ہی مسجد میں بیٹھا رہتا، کتنا بڑا اجر ہے۔ صبح جاؤ، شام کو جاؤ، 5 وقت جاؤ، 5 وقت اللہ جنت میں تمہاری مہمان نوازی کرے گا اور ایسی نعمتیں کھلائے گا کہ تم کہو گے یہ کہاں سے آ گئی۔ تمہیں کہا جائے گا وہ جو تم مسجد میں گئے تھے وہ مہمان نوازی مل رہی تمہیں، وہ مہمان نوازی مل رہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح اور شام مسجد جانا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں داخل ہے۔ صبح اور شام مسجد جانا کس میں داخل ہے؟ جہاد، جتنا اجر ملتا ہے مسجد میں جانے پر۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مساجد کو ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، یعنی مسجد میں کثرت سے آتا جاتا تھا، تو فرمایا پھر وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے رک گیا، پھر دوبارہ مساجد کو اسی طرح ٹھکانہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ مسجد میں جاتا تھا 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے، پھر کسی کام سے کہیں اور چلا گیا، مسجد میں نہ جا سکا، یا بیمار ہو گیا، بیماری کے عذر کی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکا، بعد میں ٹھیک ہوا، پھر مسجد جانا شروع کر دیا، جب دوبارہ پھر مسجد جاتا ہے اللہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے کسی غائب کے آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد کے لیے کچھ کھونٹے ہیں، یعنی جو لوگ کثرت سے مسجدوں میں جمع رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھونٹے ہیں، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ کیل وغیرہ لگا دیتے ہیں، اس میں کچھ چیز ڈالتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اور فرمایا فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر وہ مسجدوں میں موجود نہ ہو تو فرشتے انہی تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے اللہ نے عزت اور مقام دیا، کاش کہ دل کی آنکھیں کھل جائے نا، پھر پتہ چلے۔ وہ لوگ جب مسجدوں میں نہیں ہوتے فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اور فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی ضرورت کے لیے جائے تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کام بڑے جلدی ہو جاتے، کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہوا کیسے، وہ فرشتے مدد کرتے ہیں،
جو ہمیں نظر نہیں آتے. جیسے غزوہ بدر میں جب شیطان سردار بن کے کافروں کو مشورے دے رہا تھا، جب وہ بدر کے میدان میں گیا تو دیکھا فرشتے اتر رہے تو بھاگنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا آپ تو ہمیں لے کر آئے تھے، آپ خود کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. فرشتے اتر رہے ہیں مدد کے لیے. وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں ہر وقت ہوتے ہیں، پھر فرشتے ان کی عادت کرتے ہیں. جب وہ نہیں ہوتے فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتے فرشتے ان کی عادت کرتے ہیں، جب وہ کسی کام کے لیے جاتے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. اور فرمایا اگر وہ کسی ضرورت کے لیے جائے تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا مسجد میں بیٹھنے والا 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ حاصل کرتا ہے. کسی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے جس سے کوئی دینی فائدہ ہو جاتا ہے، یا کوئی حکمت کے بات سننے کو مل جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے جس کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے. تو کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو مسجد میں جانے پر ضرور ملتا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے کا حکم فرمایا، اور اس بات کا بھی حکم فرمایا کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان میں خوشبو بسائی جائے. ان میں کیا کی جائے؟ خوشبو بسائی جائے. اس لیے مسجد میں آنے سے پہلے جو ہے خوشبو لگا لینا چاہیے تاکہ مسجد میں آئے تو فرشتوں کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. اس لیے آج کے بعد کوشش کرے اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرے. 5 وقت کی نماز اپنے محلے کے مسجد میں جا کر ادا کرے. تو پھر دیکھنا جو مسجد کے فرشتے وہ تمہاری مدد کریں گے. جب تمہیں کوئی پریشانی ہوگی تم ان فرشتوں سے کہو میرے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا